بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دین و دانش لائف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر غامدی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین حضرات، آج رمضان کا 28واں روزہ ہے اور امید ہے کہ کل شاید رمضان کا آخری روزہ ہو۔ غامدی صاحب، میں آج یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ رمضان کی جو ساعتیں اب رہ گئی ہیں، اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کیا عمل ہے، وہ کیا کمٹمنٹ ہے، وہ کیا ریزالو ہے، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو کوتاہیاں ہم سے اس رمضان کے اندر ہوئی ہیں یا جو ہم رمضان میں نہیں پا سکے، ان کو اب اس بقیہ ساعتوں میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص آج طاق راتوں کا بھی آج آخری شب قدر کا سلسلہ ہوگا، 29ویں رات ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اور شب قدر جو لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن میں بیان ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ ہمیں مختصراً، کیونکہ وہی بات ہے آدھے گھنٹے کے بعد سوالات شروع ہو جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس پر کچھ ہو۔ اس میں سب سے اچھی بات وہ ہے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 روایتوں میں بیان کر دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ 2 بڑے ہی معنی خیز لفظ ہیں جو اس میں استعمال کیے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، اور اسی پر بشارت دی ہے۔ یعنی اگر رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے ہیں تو یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اگر رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا ہے تو یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی روایت میں آئی ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں، یا جس کو بھی اس نے قدر کی رات کے طور پر پانے کی کوشش کی، اس میں قیام کیا، اور یہ قیام اس رات میں اس احساس کے ساتھ کیا کہ میں ایمان کی تجدید کر رہا ہوں، میں اپنا احتساب کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک یہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں اپنے اس پورے رمضان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یعنی کیا یہ رمضان کا پورا مہینہ ایمان کی تجدید کا ذریعہ بنا ہے؟ کیا یہ احتساب نفس کا ذریعہ بنا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں جن کو 2 لفظوں میں سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہماری پوری توجہ اس پر مرکوز کر دی ہے کہ رمضان کے مہینے کو ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کے لحاظ سے کس پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ اسی پہلو سے پورے روزوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے شب و روز کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے جو کچھ بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، اعمال خیر انجام دیے ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمیں تجدید ایمان کی توفیق ہوئی، کیا واقعی ہمیں احتساب نفس کا موقع ملا۔ یہ تجدید ایمان کیسے ہوگی، آدمی کو کیسے پتہ چلے گا، اس کے لیے وہ کیا کرے؟ یعنی اس نے اللہ کو مانا ہوا تھا، اس نے قیامت کے دن کو مانا ہوا تھا، اس نے اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کیا ہوا تھا۔ یہ احساس کیا اس نے اپنے ہاں تازہ کیا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ اپنے پروردگار کو مانتے ہو؟ یعنی مانتے ہو تو کیا جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ اس کی صحیح معرفت تمہیں حاصل ہے؟ تمہیں جواب دہ ہونا ہے اس کے سامنے؟ اس احساس جواب دہی کو تم نے اپنے اندر بیدار کر لیا ہے؟ تمہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ تم ایک مالک کے بندے ہو، تم یہاں شتر بے مہار نہیں ہو، تمہارے تمام اعمال پر وہ نگران ہے، تمہاری زندگی کے تمام معاملات اس کی ہدایت اور اس کی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، ان سب چیزوں پر اس کی نگرانی اور اس کی حکومت قائم رہنی چاہیے۔ یہ احساس تمہارے اندر تازہ ہو گیا ہے، زندہ ہو گیا ہے۔ یعنی تمہارا وہ ایمان جو مسلمانوں کے خانے میں تمہارا نام درج کرا دیتا ہے، وہ تو حاصل ہی ہے تمہیں، اس لیے کہ لوگ تمہیں مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن ایمان کی وہ حقیقت جس کو ایمان کہا جاتا ہے، وہ تم نے دریافت کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا جائزہ لے کے دیکھا ہے کہ تمہارے اندر واقعی خدا پر سچا ایمان ہے، واقعی اللہ کے پیغمبر پر سچا ایمان ہے۔ قرآن مجید نے تو بعض اپنی صورتوں کو پوری سورہ کو موضوع بنا کے اس پر گفتگو کیا، جیسے مثال کے طور پر سورہ حدید ہے۔ پوری کی پوری سورہ کا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید یہ توجہ دلا رہا ہے کہ تم ایمان تو لے آئے ہو، ایمان کا تم نے دعویٰ کر دیا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا فی الواقع تمہارا ایمان سچا ایمان ہے؟ یہ دل کی گہرائی سے نکلا ہوا ہے، یہ شعوری ایمان ہے؟ یعنی سوچ سمجھ کے تم نے یہ سمجھ کر مانا ہے کہ ایک میرا پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے؟ پھر یہ کہ کیا پچھلی ساری زندگی پر نظر ڈال کے دیکھ لیے، جب سے مسلمان ہوئے ہو یا جب سے تمہیں شعور حاصل ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک تمہارے اعمال کیا رہے ہیں، تمہارے اقوال کیا رہے ہیں؟ تم نے جھوٹ بولا ہے، لوگوں کو دھوکے دیے ہیں، بددیانتی کی ہے، تم نے کم تولا ہے، تم نے ملاوٹ کی ہے، تم نے اپنے اخلاق کو برباد کیا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ تمہارا رویہ رہا ہے؟ یا تم نے تقویٰ کی زندگی بسر کی ہے، خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے، لوگوں کو تم سے آزار نہیں پہنچا، ان کو تم نے خیر بانٹا ہے،
تمہاری پوری کی پوری زندگی صلاح و فلاح کی زندگی رہی ہے. تم کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو لوگوں کو تم نے وہ دیا ہے جو ان کا حق تھا, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. یہ احتساب ہے. اگر یہ احتساب کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی ہے تو رمضان حاصل ہو گیا, اور اگر نہیں ہوئی اور یہ ایک آدھ دن رہ گیا ہے تو ایک مرتبہ پھر پلٹ کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ابھی نہیں چھینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اگر ایک رات بھی باقی ہے, ایک دن بھی باقی ہے, ایک گھنٹہ بھی باقی ہے, اور آپ کو ایمان کی تجدید, ارادہ کر لیں, ایمان کی تجدید اور احتساب کی توفیق مل گئی ہے تو آپ نے رمضان کو پا لیا, اور اگر نہیں ملی تو آپ نے کچھ بھی نہیں پایا. ٹھیک, شکریہ غام صاحب. ہم بات کریں گے اور تھوڑی دیر بعد. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہی گا ایک وقفے کے.